السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تو تقریباً زیادہ تر لوگ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، تو میرا ایک پیغام ہے سب سے پہلے کہ مجھے صرف وہی سنیں جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، وہ مجھے لازمی فالو کر لی، مجھ سے ان کو فائدہ ہوگا۔ میں صرف لوگوں کو فائدہ پہنچانے آیا ہوں، میرا کوئی جو ہے نا مقصد نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کچھ حاصل کروں، ٹھیک ہے؟ تو باقی عزت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، صرف ایک عزت کا انسان بھوکا ہوتا ہے، تو لہذا سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، وہ فالو کر لیں ایک بار، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد ہمیشہ یہی رہے گا، میرا دل بہت بڑا ہے یار، میرا مقصد ہمیشہ یہی رہے گا کہ یار میں آپ لوگوں کی اصلاح کر جاؤں۔ میری وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے نا، تو اس کا جو مجھے فائدہ ہوگا، اس کی جو مجھے خوشی ہوگی نا، وہ مونیٹائزیشن سے حاصل کیے ہوئے پیسوں سے بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ویسے یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے، تو اس طرح کا کچھ ایکسپیکٹ کیا نہیں جا سکتا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے نا، ہم اس جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا، وہ بہت بڑی بات ہے، وہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو لوگ ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں: بے پردگی، بے حیائی۔ یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی آخرت تباہ کر دیتی ہیں، دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد تباہ کر دیتی ہے۔ شیطان سب سے پہلے، شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہے نا، وہ انسان کے نفس پر ہے۔ انسان کے نفس پر جو شیطان وار کرتا ہے نا، وہ بے پردگی کا، بے حیائی کا کرتا ہے۔ تو جو عورتیں ہیں نا، ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل پردے میں کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اکثر ہوتی ہیں خواتین جن کے لیے پردہ کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، یہ جو فیملی ولاگرز ہیں نا، ان کے اوپر تو ہمیشہ دل سے لعنت جاتی رہے گی، جاتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ جو انفلوئنسرز لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہی ہیں، لیڈیز، ان کے لیے تو میرا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے نیلز نہ بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ ایکسٹرا میک اپ نہ کریں، اپنی آواز میں کراہٹ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ یعنی کہ ایسا کام آپ نے کوئی بھی نہیں کرنا جس سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ ہاں، آپ ایسا کام کریں جس سے لوگ آپ کی بات کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ اکثر خواتین ویڈیوز بناتی ہیں تو لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو وہ بات کر رہی ہیں نا، ان کو اس کو سننے نہیں رہے ہوتے ہیں، کمنٹس ان کے پڑھ لیں جا کر، تو اس میں لوگوں کا یہی ہوتا ہے: یہ لڑکی پیاری ہے، اس کی فلانی چیز پیاری ہے، اس کی ڈمکانی چیز پیاری ہے۔ تو یار، آپ ایک انفلوئنسر ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ آپ کی بات سنیں، نہ کہ آپ کی بات کرنے کے طریقے کو وہ جج کریں۔ تو جو عورت ہے نا، وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے، معاشرے کے اندر کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ عورت کے جسم میں اتنی پاور ہے، اور یہ پاور مردوں نے مہیا کی ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ اگر پردہ کر لینے سے بے حیائی رکتی ہے تو پردہ کر لیں، کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کا، اس کا انعام آپ کو آخرت میں بہت بڑا ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے نا، وہ سب سے پہلے سٹارٹنگ پردے سے کرے اپنی، کیونکہ پردے سے بڑی جیل عورت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جو پردہ برداشت کر لیتی ہے، پردہ کرنے کے بعد جو اس کے ساتھ ٹرولنگ ہوتی ہے نا، وہ ان چیزوں کو برداشت کر جاتی ہے، تو وہ عورت اصلاح کے اندر کامیاب ہو چکی ہے، 80% کامیاب ہو چکی ہے۔ 80% کامیابی عورتوں کی پردہ ہے۔ پردے کے بعد وہ نماز شروع کریں، نماز کوئی رہ جاتی ہے تو اس کو قضا پڑھیں، اگر نماز پوری نہیں پڑھی جاتی، فرض پڑھیں، نماز پڑھیں، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں زندگی میں۔ یار کہاں جا رہی، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا، جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن پاک میں بتایا ہے کہ میں نے دنیا کو، جنوں کو، انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، یہ میری بہترین مخلوق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے کریشن سٹارٹ کی، کریشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں چیزیں بنائی، کائنات بنائی، فرشتے بنائے، جن بنایا، شیطان بنایا، بہت کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایسی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم لا علمی رکھتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا فرمایا. انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری بیسٹ کریشن ہے, اشرف المخلوقات ہے. تو اشرف المخلوقات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی ایک شخصیت شیطان موجود ہے. جو اس سے جیت گیا نا, وہ دنیا آخرت اپنی بنا گیا. تو دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھے کہ کون اس لائق ہے کہ میں اس کو جنت دوں, اور کون اس لائق ہے کہ میں اس کو دوزخ کے اندر سڑا دوں, کبھی بھی اس کو دوزخ سے نہ نکالوں, ہمیشہ کی دوزخ اس کے نصیب میں لکھ دوں. تو اگر آپ مسلمان ہیں نا تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آنی ہے, دوزخ ہے, جنت ہے, تو آپ اس بات پر بھی لازمی غور کریں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. یہ اسلام کہتا ہے, یہ شریعت کہتی ہے. تو لہٰذا پردے کے اوپر ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں, جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو میں کروں گا. ٹھیک ہے, آپ نے پردے کو بہت زیادہ سیریس لینا ہے. لیڈیز کے لیے, خواتین کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو پردے کے اندر لے آئیں. پردہ جو مکمل نہیں کر سکتی تو وہ چہرے کو چھوڑ دیں, باقی پردہ کریں. ہاں, میں نے پردے کا مقصد بتا دیا ہے, آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ نے کس طریقے کا پردہ کرنا ہے. جس طریقے کا پردہ آپ سے کیا جا سکتا ہے آپ وہ کریں. پردے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں, مطلب جو مرد ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں عورتوں سے, عورتوں کی کسی بھی چیز سے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. کئی ناخن دے کر ہوتے ہیں, کئی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کئی ایسے ہیں مرد حضرات کے جو عورت کی بات کرنے کے طریقے کے اوپر مر جاتے ہیں. یعنی کہ تمام ایسی باتیں جو عاشق اپنی مشوقہ سے کرتے ہیں کہ میں اس وجہ سے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوا ہوں, وہ تمام کام عورتیں چھوڑ دیں. پرفیومز تیز فریگننس والے لگانا چھوڑ دیں. باہر نکلتی ہیں عورتیں تو خود کو ڈھانپ کر نہیں نکلتی, تیار کر کے نکلتی ہیں. جب گھر میں آتی ہیں تو ایسے وہ جنگی جہاز بن جاتی ہیں, اپنے آپ کو وہ ایسے چینج کر لیتی ہیں. یار گھر میں تمہارا شوہر ہے, بچے ہیں, محرمز ہیں تمہارے, ان کے سامنے خود کو بناؤ, سنوارو, ان کی نظروں میں اپنی امیج کلیئر کرو. آپ جا رہی ہیں شادیوں میں, بیاہوں میں, میں نے شادی بیاہوں میں بھی ایسی خواتین کو, ایسی امیر خواتین کو دیکھا ہے جن کے پاس سب کچھ ہے, وہ پھر بھی پردہ کرتی ہیں, وہ پھر بھی پردہ کرتی ہیں اور بہت ایزی رہتی ہیں. جناب جی ماسک لگایا ہوا ہے شادیوں میں, ایکسٹرا میک اپ نہیں کیا ہوا, صرف اتنا میک اپ کریں, ہمیشہ اتنا میک اپ کریں کہ جتنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ اپنے سن بلاک لگائیں, آپ اپنی کریم ایسی لگائیں جس سے آپ کے داغ دھبے چھپتے ہیں یا داغ دھبے ختم ہوتے ہیں. یہ میک اپ ہوتا ہے. آپ اتنے تیز لپسٹکس اور اپنا 1.5 کلو کا آٹا ٹوکن والا ماسٹر کا پینٹ لگا کے نکل جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ ایک نیچرل خوبصورتی نہیں ہوتی. 100% یہ بات طے ہے کہ جو نیچرل بیوٹی نہیں نا ہے وہ کچھ دیر کے لیے اٹریکٹ کرتی ہے. جو نیچرل بیوٹی ہے نا وہ تو یقین کریں کہ وہ سب سے بہتر ہے. اور اپنے آپ کو آپ نے اٹریکٹ مردوں کے لیے, ان مردوں کے لیے کرنا ہے کہ جو آپ کے محرمز ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں, آپ اس کے دل میں جگہ بنائیں, نہ کہ اس کے گھر میں. جو سیانی خواتین ہیں نا وہ میری ویڈیو سے چڑ جائیں گی کہ جو سب سیانی خواتین ہیں نا وہ اپنے سسرال میں یہ بات کرتی ہوئی ملیں گی, یہ ادھر نہ بیٹھو, یہ میری فلانی چیز خراب ہو جائے گی, یہ میرا گلاس ہے, یہ بڑا قیمتی ہے. جن گھروں میں برسات کا پانی اندر داخل ہو جاتا ہے نا وہ اپنے فرنیچر کو اس طرح فرنیچر کے پیچھے مرنے لٹنے والی ہو جاتی ہیں, اپنا گھر تباہ کر لیتی ہیں. آپ اپنے سسرال والوں کے دل میں جگہ بنائیں, آپ مرد کے اپنے دل میں جگہ بنائیں, اس کے بعد وہ مرد آپ کی چیزوں کی حفاظت کرے گا. سسرال میں آپ کی ساس آپ کی چیزوں کی حفاظت کرے گی. آپ صرف ایک بار اس کے دل میں جگہ بنائیں. اب یہ نہ سوچیں کہ نہیں یہ کام میں نے کیوں کرنا ہے, میری ساس بھی تو یہ کام کر سکتی ہیں, وہ میرے دل میں جگہ بنا لیں. نہیں ہے اس کو کوئی ضرورت, وہ اپنے ذاتی مکان میں بیٹھی ہے, آپ ان کے مکان میں بیٹھی ہیں. ہاں, میرا پیغام ان مردوں کے لیے ہے, ان ادھیڑ عمر لوگوں کے لیے ہے جو جن کی بیٹیاں شادی کے لائق ہیں.
یا جن کی بیٹیاں چھوٹی بھی ہیں نا، وہ بھی میری بات غور سے سنیں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک 2 مرلے کا بے شک مکان لازمی بنا کر جائیں. اپنی حیثیت کے مطابق نا آپ اپنی بیٹیوں کے لیے پراپرٹی لازمی بنا کر جائیں، کیونکہ سسرال میں اس عورت کی سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس کو مرد چھوڑ بھی دینا تو اس کے پاس مردوں کا سب سے بڑا وار سسرال میں یہی ہوتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، جا اپنی امی کے گھر چلی جا. جب وہ اپنے گھر میں ہوگی نا، یا اس کے پاس اپنی پراپرٹی ہوگی، وہ کم از کم اپنی ماں کے گھر نہیں جائے گی، اپنی اس پراپرٹی میں جائے گی جو پراپرٹی اس کو باپ نے دی تھی، وہ زیادہ پاور میں آ جائے گی. اس کو اس مرد کی اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی مرد اس کو یہ بات کرے گا کہ آپ نکلو یہاں سے. اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے پاس اپنی پراپرٹی ہے، وہ کم از کم اس پراپرٹی، اپنی اس عورت کی پراپرٹی کی وجہ سے دباؤ میں رہے گا. مرد بھی، میں خود ایک مرد ہوں، مرد کا پتہ ہوتا ہے کہ مرد بھی جب مرد اپنی طاقت کے مطابق فرعون بن جاتا ہے، کم ظرف مرد. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو دیکھ لیں، وہ پوری دنیا میں یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ 90% عورتیں 95% عورتیں جاہل ہیں. پھر یہی نہیں کہ ان کی تمام ویڈیوز عورتوں سے متعلق ہوتی ہیں، 2% کی عورت کو تو یہ، عورت تو ایسے، عورت تو ویسے. صبا قمر نے تو جناب جی پردے کی دھجیاں اڑا دی ہے. صبا قمر تو مجھے گھٹیا ترین عورت لگتی ہے. وہ گھٹیا کا لفظ اتنا انہوں نے یوز کیا. ان کی اپنی آپ بیٹی کو دیکھ لیں، اس کی ڈریسنگ دیکھ لیں، ان کے بیٹے کے ساتھ جو ان کی بیٹی آ رہی ہوتی ہے اس کی آپ ڈریسنگ دیکھیں، اتنی واحیات ہے کہ یار میں کیا بتاؤں آپ کو. اپنے گھر کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کو. ہاں، آپ موٹیویٹ لوگوں کو کر رہے ہیں نا، لوگ اتنا آپ سے موٹیویٹ ہوں گے جتنے موٹیویٹ اپنی باتوں سے آپ خود ہیں. تو میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے آپ کو یہ کہوں گا کہ یار آپ اپنی اصلاح کر لیں. دنیا میں جو پیدائش کا مقصد ہے نا ہماری، وہ پورا ہو جائے. آپ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچائے گا. جو سرزد ہو جائیں گے ان سے آپ کو معاف کرے گا. استغفر اللہ کا ورد کریں، زندگی بدلیں، جم کریں، جوس پئیں، کیلوریز بڑھائیں جسم میں. جو زیادہ جن کا ویٹ ہے وہ اپنی کیلوریز کم کریں، وہ ڈائٹ کریں، مطلب اپنے آپ کو ویل رکھیں، صاف ستھرا رکھیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں، نمازیں پڑھیں. ٹھیک ہے، خدمت خلق کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ابھی 14 اگست والے دن یقین کریں، 13 اگست کی رات کو آئی تھنک کہ جو آتش بازی ہوتی ہے نا مینار پاکستان کی، میں اس وقت اس کے سامنے ایک ہوٹل میں موجود تھا، اور میں نے وہاں پر وہ منظر دیکھا ہے کہ طواف کے وقت بھی اتنی دھکم پیل نہیں ہوتی. طواف کے بعد اتنا رش کہ میں کہتا ہوں بندے کے اوپر بندہ چڑھ رہا ہے. وہاں پر اگر کوئی گر جاتا تو سمجھ لیں کہ اس کی آدھی تو موت اس کی ہو چکی تھی. وہ اپنے آپ کو آدھا مار لیتا اگر وہ وہاں پہ گرتا نا. اور وہاں پر میں نے ڈھیروں لڑائیاں دیکھی ہیں اس رش کے اندر. وہاں پر اتنا رش تھا کہ جیسے سمجھ لو کہ پاکستان ابھی آزاد ہوا ہے، ابھی پاکستان آزاد ہو گئی. اٹیک اس چیز کی لوگوں کو خوشی چڑھی ہوئی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. اور جب یہ بلوں کی باری آتی ہے، اور جب اسرائیل کے خلاف ہمارا بائیک آؤٹ کرنے کی باری آتی ہے، تو تب فیل ہو جاتے ہیں پاکستانی. بلوں کے لیے نہیں نکلتے.